भारत जिंदा है, प्यार से बोलो जिंदा है, धीरे बोलो जिंदा है, सरकार के बोलो जिंदा है, समाज के भारत जिंदा है, स्वच्छ भारत जिंदा है, तुम लोग आपको हम तुम्हारी बात में लेना है। हेलो थोड़े बचड़ो जम्मू कश्मीर लिबरेशन दादा ये आदमी जितने हैं ये साइड पर बैठ जाएं जी, ये रास्ता छोड़ दें जी, साइड पर आदमी जो है ये बैठ जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो पीछे विशिष्ट पर या फिर आगे जगह पर बैठ जाए। सर साइड पे साइड पे ये बंदे पाजी इंतजामिया के दोस्तों से गुजारिश है कि वो लोगों को निशिस्तों पर बैठाएं। ये पीछे हटकर बैठ जाइए, इन आदमी को खाना कोई आदमी नहीं है। दोस्तों आपने आज के इज्तिमा में भरपूर और डिसिप्लिन का मुजाहरा करके यह साबित करना है कि आप वाकई सच्चे वतन परस्त हैं। लिबरेशन फ्रंट सिटी कोर्टी और स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट के दोस्तों से यह गुजारिश है कि वो बाहर से आने वाले मेहमानों को बड़े एहतराम के साथ बिठाएं और जो साइडों पर दोस्त खड़े हैं वो भी कोशिश करें कि वो पंजाब में निशस्तों पर तशरीफ रखें। मर्कजी कायदे तशरीफ फरमा है। मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप उनकी तकारीर, उनके ख्यालात इंतहाई गौर और गौर के साथ सुनेंगे। ये आपके साथ ही उन पर ये फर्ज जायज होता है कि वो बाहर से आने वाले मेहमानों को इंतहाई आराम के साथ उन्हें निश्चितों पर दिखाएं। सरजमीन वतन का जर्रा जर्रा इस हकीकत का गवाह है कि हरामी की जंजीर और सलासल को पाश करने के लिए शख्स तीरा और तार खुशूस आजादी के उजाले कशीद करने के लिए जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 4 तारीख साहब बेटू हैं। आपने साल दिल्ली बात कर 31 जुलाई 1988 को श्रीनगर से बटालियन के हुरियत आगाज किया था। देश में भारत देख रही है कि वहाँ इस तहरीक को छूटने वाली गैरत की कदम कदम पर भारतीय गरीबों को मजबूर महज बना दिया है। एक जमात ने अपने अजीम कायदी क्यादत में न सिर्फ सिफारसी सियासी महात्मा भारत को जलील और रुसवा किया, बल्कि नाबाजी और जैसे जुलूस करा रहे थे मकबूजा कश्मीर के मजलूमों से
روایتی بھارے جب یہ تھی اور اپنا قیمتی وقت نکال کر جب سے کروڑ بخشی اور جب خواتین حضرات نفسا نفسی کے سالوں میں آپ کے سچے جذبات اس بات کی رمادی کرتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرہیز ساتھی ہمیں فخر ہے کہ شہید کشمیر عظیم مقبت قائد انقلاب جلیل القدر وطن پرست حضرت محمد مقبول بٹ علیہ رحمت نے 11 فروری 1984 کو دہلی کی تاج جیل میں شب کے شفاف اندھیروں سے نمک ڈگمال کر اپنے مقدس منہ سے تشمع تعبرات فروغ کی تھی. یہ اسی کا صدقہ ہے کہ آج فضاؤں میں ہم چھین کے لیں گے آزادی اے حق ہمارا آزادی صبح انگیز برپا کر رہے ہیں. مقبول بٹ کے اسی خون کی محنت نے ہمارے اندر کشمیریت کو وطن پرستی کو راشد کیا جس کے نتیجے میں آج ہماری بہن اس کے غم میں ہنکان ہو جا رہی ہے. مقبول بٹ شہید غلامی سفر پر کیا مطمئن بقا کے سفر پر کیا مطمئن تو نے سر دے دیا سر جھکایا نہیں. جناب والا آج کے جلسہ عام کوٹلی کے 29 جلیل القدر فرزندان حریت کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے. جو گزشتہ سال 25 مئی کو شہید کشمیر حضرت کو جنہوں نے آزادی حکومت مختاری کے اصول کے لیے اپنے سبھی کو نظام دے کر ہمارے لیے الیکشن فرم کے مرکزی چیئرمین قائد تحریک قائد انقلاب بابا خود مختاری جناب امان اللہ خان صاحب سے انتہائی کرام کے ساتھ پلیز سارے آدمی اس طرف ہو جائیں گے. کوئی آدمی نہیں, مہربانی امن صاحب اس کے بعد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی پنچ کی سیکرٹری جناب ڈاکٹر حیدر گھر سے گزارش کروں گا جو کچھ کہیں پر تشریف لے آئے. اس کے بعد جو سری نگر سے صرف 5 دوستوں کے پاس آئے ہیں, شہداء کے والدین کے پاس آئے ہیں, وہاں کی تحریک کے اہم
موجود ہے اس کی داستان آپ کو سنانے آئے ہیں. اشواق مجید والی کی ماں اور بہن کا پیغام آئے ہیں. میں جناب غور احمد بخش صاحب کو سلام کروں گا. سردار سنیر ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے. گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے. اس کے بعد میں ایس ایم ایف کے مرکزی چیئرمین جناب مسعود رحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے. مقبول کمانڈو مقبول کمانڈو قوت کی قوت طلبہ کی قوت چڑھتا سورج مقبول کمانڈو امان کمانڈو مقبول کمانڈو. اس کے بعد میں امریکہ کے اندر سب کی بات پر برسر بقار جناب افتخار چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے. اس کے بعد تلاوت کلام پاک کے لیے جناب افروز ظفر صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو تلاوت کلام پاک کی
قبول فرما اے رب اعلیٰ حضور اپنے قبول فرما قبول فرما قبول فرما قبول فرما وہ خون اب تک جو بہ چکا ہے سروں کی فصلیں جو کٹ چکی ہیں حیا کے آنچل جو کٹ چکے ہیں وہ عصمتیں دو پلٹ چکی ہیں قبول فرما بدشاری ویسا دلا دے واپس ہمیں دلا دے رب اعلیٰ رب کعبہ دلا دے واپس ہمیں دلا دے رب اعلیٰ رب کعبہ وہ خون اب تک جو بہ چکا ہے قبول فرما قبول فرما اے رب اعلیٰ اے رب کعبہ حضور اپنے قبول فرما اے رب اعلیٰ اے رب کعبہ قبول فرما قبول فرما غضنفر احمد جنجوہ ارشاد کاظمی زمر بھاری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کوہنی کے جانی پہچانی دینی علمی شخصیت جناب مولانا محمود اسلم صاحب کو مہمانوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں اور خود نشستیں حل کر دیں ایک بار پھر ان سے گزارش ہے کہ وہ مہمانوں کو بیٹھنے کے لیے نشستیں دے دیں لبریشن فرنٹ کا جلسہ یہ ایسا عظیم جلسہ ہے کہ میں بغیر کسی ملمہ سازی کے حقیقت عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں بلکہ یہ مجاہدین کا جلسہ ہے۔ یہ جتنے یہاں نوجوان ہیں یہ سب مجاہد ہیں اور انہوں نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، انہی کے ساتھی اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، میں اس حقیقت کو جانتا ہوں، اس وقت یہ جتنے نوجوان ہیں، امان اللہ خان صاحب آپ یہاں سے اعلان کریں کہ تمام نوجوان کلاشن کوف پر ہاتھ میں رکھ کر مقبوضہ کشمیر کی اس بارڈر خونی یقین کو جھونک ڈالیں۔ میں اللہ اور اللہ کے حبیب کو حاضر ناظر کہہ کے حضرات گرامی قائدین موجود ہیں، میرا اپنا ایمان ہے کہ آپ اعلان کریں میں اپنے سمیت اس بارڈر کو کراس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک نبی پاک کا عظمتی ہونے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی معمولی مشن نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ وہ کام ہے جس کو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا۔ جہاد کے بغیر ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ میرے دوست، خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترا، فرمایا اے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں، تمہارا خریدار میں خالق کائنات ہوں، ان اللہ جنت دیتا ہوں اس کے بدلے۔ میرے دوست، قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک انشاءاللہ ہندوستان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے۔ اور
سے جاننا چاہوں گا، یہ نوٹ کر لیں، میں یہ بات سیاسی نہیں کر رہا، دل کی گہرائی سے عرض کر رہا ہوں۔ امان اللہ خان صاحب، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر اگر کوئی ایمان کے بعد کوئی نعمت ہے تو وہ آزادی ہے، انشاءاللہ ہم آزاد ہو کر رہیں گے۔ اس سے قبل کہ میں اگلے مقرر کو دعوت دوں، میں اسٹیٹ سیکرٹری کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس وقت موسم سخت گرم ہے اور باعث ہمارے مہمان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اگر میں کسی دوست کو بھائی کو وقت نہ دے سکا تو انشاءاللہ رات کو ہمارا ضلع کنونشن ہو رہا ہے، اس میں تمام دوستوں کو، تمام ساتھیوں کو بھرپور وقت دیا جائے گا۔ اس لیے میری مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کم بھیجے اسٹیج پر، اور میں لبریشن فرنٹ ضلع کولی کے بزرگ رہنما ارادوں کو کما اور حوصلوں کو تیر کرنا ہے، ارادوں کو کما اور حوصلوں کو تیر کرنا ہے، اور زمت بخاری شہید جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے شہید کشمیر حضرت مقبول بٹ علیہ رحمت کے آبائی گاؤں تری گاؤں کپوارہ میں تحریک کے لیے دیے، جنہوں نے اپنے سر حضرت مقبول بٹ علیہ رحمت کے مشن کی تکمیل کے لیے اس دھرتی پر نشاور کر دیے۔ آج ان کی پہلی برسی ہے اور ان کی یاد میں یہ تعزیتی جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ جناب مولانا اسلم صاحب وہ زندہ ہے، وہ تمہاری طرح کھاتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جب قرآن میں شہید کے بارے میں یہ صحیح اور واضح بات موجود ہے، جن راستوں پر وہ چلے ہم ان کی یادیں منا کر، ان کی برسیاں منا کر، تو ہم اپنے اندر جذبات کو محنت کریں۔ آج ہمیں 11 فروری 1983 کا وہ دن جو اتحاد سے تاریخ کی ہے، لیکن آج کی تحریک آزادی کے حوالے سے جموں کشمیر کے وطن پرستوں کے لیے ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ 11 فروری 1983 کو شہید کشمیر حضرت مقبول بٹ نے اپنے خون کی ایک تابناک شمع جلا کر ہمارے لیے عزت، آبرو، قومی شخص اور ملی وحدت کے راستے متعین کر دیے۔ یہ بڑی تعالیٰ کا احسان ہے اور مقبول بٹ کی گلاری میں اس شمع کی یہ روشنی ہے کہ آج کشمیر کے کوساروں، سبزداروں، مرغزاروں، دریاؤں حق ہمارا آزادی پتا کے انقلابی ادارے جو ہیں وہ فضاؤں میں احتاج پیدا کر رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لینا چاہتا، لیکن میں کوٹلی کی ضلع انتظامیہ کے حوالے سے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا عسکری کردار کوئی جکی چکی بات نہیں ہے۔ اس کے حریت پسندوں، اس کے مجاہدوں کی قربانیاں، ساتھ میں یہ واربت بندی کی ہم کا بڑا احترام کرتے ہیں اور
बालियान कोठरी के अंदर ये बात बनी। उनका जो सलूक हमारे साथ है, उनकी उस शराफत और शख्सियत की नफी करता है। उन्होंने हमें बार बार ये इंतजार किया कि आप असले की नुमाइश न करें। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, हम असले की नुमाइश नहीं करने वाले। हम एक एक गोली की कीमत जानते हैं, हमें एक एक गोली की कीमत का एहसास और द्राक है। हम असले की नुमाइश करने वाले नहीं, लेकिन एक शक्ति तंजीम के हवाले से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने कायदीन की हिफाजत का खुद बंदोबस्त करें। इससे पहले पीपल्स पार्टी वालों ने यहां जलसा कराया। आप में से अक्सर बेशतर हजरात ने वो जलसा अपनी आंखों से देखा होगा। साहब ने अपने नुमाइश पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। शायद उन्हें पता था कि वो बाकी उम्मत कहीं उनको कहीं बनाना शुरू कर दे। उसके बाद जो आप इस्लामी कोटली का जलसा भी आप सबके सामने है, उन्होंने भी भरपूर असर की आवाज की। हम जातीय तंजीमों से असली तंजीमों से अपने असलों की नुमाइश का अर्थ क्या मुझे उनको मुकद्दस मिशन और गजब की तहरीर है। हम तो पब्लिक पॉलिटिक्स नहीं करते, हमने इस वतन के हुकूमत की हुकूमत को इसके तकद्दुस की कसम खाई हुई है। और हमारा ये काफिला है, वतन परस्त काफिला जो है, ये जनाब इमामुल्लाह खान की बलिदानदेह क़यादत और बसीरत और दोस्तबाजी में ये वतन की गुलामी की दुनिया को इंशाअल्लाह विश्वास पास कर देगा। तो जनाब डिप्टी कमिश्नर के बारे में मैं इतनी और तकरीर की हमने हर दौर में मजम्मत की है। अगर ये बात होती, अगर इंतजामिया से हमारा तामुन न होता है तो परेशान नहीं किया, बल्कि इस बात को दुरुस्त शुरू करके और अपनी रवायती शराफत का मुजाहरा करते हुए हमने जगह जैसा अलग किया है। तो 3 तारीख में यह साबित नहीं किया जा सकता कि यूनिवर्सल बैंक ने आज तक किसी मुल्की किरदार का मुजाहरा किया हो। तो इसके साथ ही मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपसे इबादत चाह रहा हूँ। कटेंगे यहाँ और कटेंगे वहाँ, इम्तहान गुलामी की जंजीर के अब असूल आजादी की रीत हो गई। जिसने सर दे दिया उसकी जीत हो गई। और मैं अमेरिका के अंदर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह जनाब अकवामी आबाद मुख्तारी जनाब इस्हाक को सबसे गुजारिश करूंगा कि वो इंतहाई मुख्तसर वक्त में शोधाए कपवाड़ा को खराबी अकीदत पेश करें। अम्माबाद फाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कायदे तहरीक अक्सर यही मुश्किल पेश आती है कि या वक्त की कमी होती है या फिर दूसरे दोस्तों की जब बात का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन बहुत चीजें ऐसे होते हैं जिनको कहे बगैर फिक्र ही मुकम्मल नहीं होता। तो अगर सच कहने से किसी के दिल को तकलीफ होती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूंगा वक्त का भी और आप लोगों के जज्बात का भी आने के लिए दावत दी। हम उन लोगों को क्या खराब तहसील पेश कर सकते हैं जो आपने खून का आखिरी कतरा भी हमारी आजादी के लिए दे गए। हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जिन्होंने अपने प्यारों को हमारी की कुर्बानियों का न्यामुल बदल हमारे पास कोई। हमने जिस हालत में और जिस तरीके से कायदे तहरीक ने
اس کام کا ذمہ اٹھایا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ہم پوری قوم ان کے مشکور ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگوں نے اپنی وساطت کے مطابق قربانیاں دی، ہم سب کے مشکور ہیں. جہاں تک بین الاقوامی سیاست کا تعلق ہے، بین الاقوامی برابری کا تعلق ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارے یہاں حکمران اور خاص کر وزارت کے خارجہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا تعلق ہے، بیوروکریٹوں کا تعلق ہے، انتہائی وسائل شکل ہے. اتام کی اپنے ایٹمی انرجی اور اس کے متعلق ایشیا میں کوئی بھی حرکت ہونے کے لیے تم نے وہاں سینٹر قائم کیا. یہ 12 یا 15 کروڑ آبادی کے ملک پاکستان کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، تو کشمیر کو آزاد ہونے سے زیادہ بڑا ہوگا. کیوں بے وقوف بناتے ہو اپنی قوم کو؟ کیوں اس ملک کو توڑ چکے ہو ایک بار؟ کیوں آئندہ توڑنے کی طرف ہو؟ میرے بھائیوں، ہماری آزادی ریاست جموں اور کشمیر کے اندر تحریک اگر اس دفعہ دب گئی یا اس کو کمزور کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی تو پاکستان کے لیے زہر قاتل ثابت ہو. جہاں تک کہیں میں بیٹھتا ہوں کوئی دوست ملتا ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان کا کیا ہوگا جب کشمیر خود مختار ہو گیا. ابھی پاکستان کا کیا ہوا جب بنگلہ دیش خود مختار ہو گیا؟ وہ تکلیف نہیں ہوئی آپ کو؟ وہ ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ تو پالیسیوں پہ تو نہیں بنا سکے ہو. ایک کروڑ عوام کے لیے تم یہ ریسٹرکشن رکھتے ہو. 14 سال تک تم لوگوں نے افغانستان میں جنگ لڑی ہے. آج وہ انگریز 2120 پیارے آئے ہیں، وہ ہندوستان میں بھیجے. تمہارے پیاروں پر کیا مکھیاں بیٹھی ہیں؟ تمہاری پالیسی کیا تھی افغانستان کے لیے؟ اگر پاکستان بیوروکریسی کی پالیسی یہ تھی کہ افغانستان آزاد ہو ایک اسلامی ریاست بنے تو وہاں میں 21 کیوں آئے؟ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بہت بڑا خطرہ پاکستان کے 10 سال اقتدار ڈولا کے لیے ہوگا، پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے ہوگا. ہم نئے سرزمین پاکستان کے خلاف ہیں اور نئے پاکستانی قوم کے خلاف ہیں. ہماری پالیسیاں پاکستان کی بیوروکریسی بناتی ہے، اور اگر کوئی پالیسی کشمیر کی آزادی کے خلاف پاکستان کی بیوروکریسی بنائے گی ہم اسے ہر جگہ ریجیکٹ کریں گے. ہم اسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ریجیکٹ کریں گے، ہم اسے برطانیہ میں ریجیکٹ کریں گے، اور ہم اسے سری نگر میں ریجیکٹ کریں گے. مظفرآباد یہ جو بچے یہ نوجوان ہیں یہ سارے سکھوں کی اولاد ہیں، اور اگر یہ نہیں تو یہ بعد میں فرانس پہنچ جائے گی. پاکستان کو وسعت دیتے ہو 50 سال میں پاکستان میں یہ بند نہیں ہو سکے. ہمیں علاج کے لیے کہتے ہو، ہم دنیا میں نہیں آخرت میں بھی پاکستان کے مسلمانوں سے علاج چاہتے ہیں. ہم قیامت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تلے اٹھنا چاہتے ہیں. اگر اٹھاتے کس سے ہو جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہیں آزادی دلائیں گے، اور جب ہماری آزادی کی بات ہوتا ہے تو خود معاہدہ کرنے تاشکند، شملہ اور جگہ جگہ چلے جاتے ہو. کیوں؟ وہ کسی کشمیری کو لے کر جاتے ہو، اور اگر نہیں لے کر جاتے ہو تو وہ معاہدے ہم پر ٹھوکتے ہیں. معاہدے شملہ کے تحت کام کر رہے کیا اگر وفا کرو معاہدے شملہ میں تم یہ کیا کرا ہو؟ وی وانٹ اے پیس آف کشمیر فار ڈیفینس آف پاکستان ناٹ ہاؤ. ہمیں کشمیر کا ایک حصہ چاہیے پاکستان کے دفاع کے لیے، سارے کا سارا نہیں. ابھی وہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ منافق ہمارے ساتھ 1947 سے لے کر آج تک منافقت ہو رہی ہے. There is no difference between India and Pakistan about Kashmir policy. میں پہلا کون سطح پر یہ بات کہتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے کسی کو ہوتی ہے. پالیسی بناتے ہو، ہمارا حالات چاہتے ہو، خود مسلمان ہو جاؤ، ہمارا آخر بھی تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار. اگر یہ بات نہیں کرو گے ریاست کی خود مختاری کے لیے تم روڈ کہو گے، خدا کی قسم میرا خدا گواہ ہے، ریاست کی خود مختاری کو دنیا کی کوئی طاقت آپ نہیں روک سکے گی، اور پھر تم شرمندہ ہو جاؤ.
17 مارچ کی مجھے وہ بات کبھی نہیں بولے گی، میری مریم کو بھی نہیں بولے گی جب انہوں نے اقوام متحدہ جہاں امن کا گوارا ہے وہ انہوں نے کہا تھا the violent struggle they will continue until we achieve the independence of this. وہی بات ہمارا اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ 3 سال کے لیے 5 سال کے لیے کشمیر کو حکومت کر کے الگ دے دو، تو وہ ہماری غداری ہوتی ہے، امان علیحدگی پسند ہے. وہی بات ڈاکٹر محبوب حق نے وہی یونانی نیشن میں کہی کہ 10 سال کے لیے کشمیر کو حکومت کر کے دے دو، کسی نے برا کر نہیں پوچھا. ڈاکٹر محبوب حق جو بات کہتا ہے اگر ہم سے وہ کہتا ہے تو علیحدگی پسند بھی ہوتا ہے، غدار بھی ہو جاتا ہے. اور جب وہ کہتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، اخبار میں کوئی لکھتے ہی نہیں. میرے بھائیوں، اہل قلم، ذمہ دار اداروں، تمہارا کون ہے اپنے حاکموں کا؟ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بیوروکریٹ رسم تک کی بات پہنچاؤ کہ آج پاکستان کو کشمیر کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی پاکستانی مسلمانوں کو 1947 میں اپنے وطن کی ضرورت ہے. میں آنے والے مقرر ساتھیوں سے، دوستوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ وہ انتہائی مختصر وقت میں دریا کو کوزے میں بند کریں اور یعنی مجبوری کو پیش نظر رکھیں. آپ کے سامنے ترانہ سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. وطن کا پاس تمہیں دار ہو سکے گا کبھی کہ اپنی عشق کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم. خطرہ ہے زرداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو، خطرے میں اسلامی، خطرے میں اسلامی. خطرہ ہے زرداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو، خطرے میں اسلامی، خطرے میں اسلامی. خطرہ ہے زرداروں کو. ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخری چند گرانے کیوں، نام نبی کا لینے والے الفت سے بیگانے کیوں. خطرہ ہے ہماروں کو، رنگ برنگی کاروں کو، امریکہ کے پیاروں کو. خطرے میں آج ہمارے ناروں سے نوابوں غداروں کو، امریکہ کے پیاروں کو. خطرے میں اسلامی، اسلامی. خطرہ ہے زرداروں کو. جان سے کیا کرو، خطرہ ہے درباروں کو، شام کے غماروں کو، نوابوں غداروں کو. خطرے میں اسلامی، خطرے میں اسلامی. خطرہ ہے زرداروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو. خطرے میں اسلامی.
ताजुब की बात आपको सराहनीय लीडर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। लेडीज विंग की नुमाइंदगी करने के लिए जनाब मोहतरमा साफरा सुल्ताना साहिबा जो मीरपुर से यहाँ तशरीफ लाई हैं, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और शजाए कुफारा को बराबर की भी पेश करें। थोड़ा रसा आज यहाँ पर हम जिला कोटला की आगाही अपने मुकद्दस पाक गरम जवान लहू से की। आज हमारी आंखें इन शहदात के लिए अश्क है, मगर ये आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के हैं कि अल्लाह ताला ने एक जानब हमारे भाइयों को शहादत के आलम में लेकर पार किया, तो दूसरी जानब हमें शहीद की माँ, शहीद का बाप, शहीद की बहन और भाई भाई का इलाज भी बख्शा। तब जमीनी कोटली को हमेशा से मुजाहिदों और शहीदों की तस्वीर कहलाने का दावा चल रहा है। आज हमारी हम इन शहदात के इस मुकद्दस इस्लाम के दरमियान में उनकी मुकद्दस रूहों के सामने ये अहद करते हैं कि हम उनके इस मुकद्दस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस मकसद के लिए पूरी कश्मीरी कौम के अंदर शऊर आजादी पैदा करना हम सबकी निस्वाई जिम्मेदारी है। हमें तंजीमी और नजरियाती इस्लाहात से बाहर होकर हुकूक आजादी के लिए अपने कदम आगे बढ़ाना होंगे। हमें इस्लामी गैर मदारिस में पढ़ने की बजाय मुख्य कायदा पर मुझे डाला अमल अख्तियार करना होगा। अभी ये लड़ाई झगड़ा फसाद किस बात का हम आपस में डर से डरबाज क्यों हो, जब हमारा खुदा है, रसूल है, कुरान है, पैगंबर है, पैदाइश है, जब कश्मीरियत हमारी पहचान, मुकम्मल आजादी अपनी तारीख हमारा जिंदा ईमान है, जब हमारा दुश्मन साझा है, फिर हमें अपने दिफा की साथ से दुश्मन की कुव्वत ताकत घमंड बड़े बड़े बता डालना चाहिए, न कि बदमी इस्लाहात पैदा करके दुश्मन के मंसूबों का कामयाब करना चाहिए। और मार्च के इल्जामात में हमें मुस्लिम पसंदी के पहलू को बेनकाब करके हकीकी राय अमल अख्तियार करना होगा। हमें दुनिया में कोई भी इंसान अदब से लेकर आदत और मजहबी रहने के लिए नहीं आया। इस दुनिया के लिए पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जब दुनिया पानी है तो किसी इस्तेमाल कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमेशा के लिए रहेगी। ये आज एक के पास है, कल दूसरे के पास है। क्यों खुद बात की दूसरे में अपने आप को शुमार करते हो? गैरतमंद को मानकर खुद को गैरतमंद अकाम के सामने लाकर आगे बढ़ो और उन शहीदों की कुर्बानी के साथ खुददारी ना करो जो कि इस दुनिया के अंदर तुम गद्दार नहीं चलोगे, बल्कि अल्लाह के हजूर में जहाँ से तुम इस दुनिया में तो मुमकिन है कि अपने इक़्तिदार के बलबूते पर छुटकारा हासिल करो, मगर वहाँ पर जो इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है उससे कैसे छुटकारा पाओगे? आज जहाँ पर हम उन शब्दानी अजीम जबानियों पर करने की यही बात करता है, जिन्हें अखबार के मकान पर शहादत हासिल की, बल्कि आज यहाँ पर हम उस शहीद हर शहीद की जबानी को खाने में पेश करते हैं जिसने कश्मीर का अपने लिए अपनी जान दी और वो किसी भी दिमाग से बंदा को रखा हो हमारे लिए वो मुकद्दस है, क्योंकि उसने कश्मीर की कश्मीर की आबादी के लिए जान दी है। हमें इस मकसद को अपने सामने रखना हो। अकीदत पेश करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब चाहते का एहसास करें और सामने सामने करने सुनने जितना उनसे हो सके जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को दिन ब दिन मजबूत करने के लिए काम करें। अगर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मजबूत होगा तो ताकत इस्लाम मोहम्मद खान के हाथ मजबूत होंगे और ताकत इस्लाम मोहम्मद खान के मजबूत हाथ ही एक खुद मुख्तार कश्मीर के काम के लिए साबित हो सकते हैं। मैं यहाँ पे इस करने के लिए आपके हाजिर हुआ था। अस्सलाम। और मैं लिबरेशन फ्रंट उनकी टीम के सदर लिंगर सेंटर पब्लिसिटी बोर्ड जनाब राजा लतीफ साहब वीडियो में
معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ شہید کبھی مرا نہیں کرتے، شہید ہمیشہ زندہ رہا کرتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، حیات کی حیات ہے تو موت کی حیات ہے۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہداء کے نقش قدم کا چلا جائے اور ان کے حضور مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ شہداء کرگل، شہداء سری نگر، شہداء گلگت بلتستان اورنگزیب سے لے کر مقبول بخش شہید، عبدالرحمن شیخ شہید، اجاز داد سے لے کر روزانہ دنوں تک، اور ان کے بعد بھی جنہوں نے ماضی وطن ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور مختاری کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے، وہ شہید میں ایک دن ضرور آزاد اور مستقل ہوگا۔ جیت آ چکی ہے لیکن ایسے میرے پاس ہے جہاں ایک دوست نے کہا کہ ہم پاکستان اور بھارت میں کوئی کتنے محسوس نہیں والے تھے کہ شہداء، ہم شہداء کے خون کے دستک کو بات کہتے ہیں کہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی آزادی کے لیے جو جاری و ساری رکھیں گے وہ ہمارا رہنا چودہ کراؤں گے۔ یہ تھے راجا رشید صاحب۔ آپ شہدائے کپواڑہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سیاسی شعبہ کے سربراہ جناب سردار سید احمد اٹویل صاحب سے، جناب سردار سید احمد اٹویل صاحب سے گزارش ہے وہ اسٹیج پر آ کر شہدائے کپواڑہ کو خراج عقیدت پیش کریں۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچائی نہیں، جو کوئی یاد سے نکلے کوئی دار چلے۔ انتہائی محترم صدر تقریب، صدر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ضلع کوٹلی، آج کی اس وقار بحوصلہ تحریک آزادی، تحریک خودداری اور یہ تحریک خوشحالی کے رہبر رہنما قائد تحریک جناب امان اللہ خان صاحب، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے باقی مرکزی نما، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنان، جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے کارکنان اور جموں کشمیر کے سلسلہ جسے آزاد کشمیر کے نام سے مرسوم کیا جاتا ہے، اس کے مختلف جگہوں سے آنے والے اور بالخصوص ضلع کوٹلی کے میرے انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، سب کی بات یہ ہے کہ آج وقت کے دن قابل فخر بیٹوں کی یاد میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان کو خراج تسلیم، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جو سب سے اعلیٰ اور مؤثر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ کسی طرح اپنے ہاتھ میں درشن کو تھامی جائے، جیسے میرے پیچھے بیٹھے ہوئے یعنی اسٹیج کی عورت میں بیٹھے ہوئے میرے بہت سارے دوست اپنے ہاتھوں میں درشن کو تھامے بیٹھے ہیں، جیسے کہ میرے سامنے میرے نوجوان دوست میرے بھائی اپنے ہاتھوں میں درشن کو تھامے کھڑے ہیں، اور یہ درشن کو تھامے ظلم، جبر، منافقت اور جہالت کے خلاف اسی طرح بے جگری کے ساتھ جنگ لڑی جائے جیسے میرے عزیز قائد شہید مقبول بخش نے لڑی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کی، اور تحریک آزادی کی اس شمع کو جو یقیناً
کہ تقریباً مرجات ڈوب چکی تھی اور شمع کو اس مقدس خون کو جو مرجانے کے عمل میں چڑھ چکا تھا اس کو اپنا پاک اور مقدس خون دے کے اس خون کو حیاتی بخشی، اس خون کو خوشبو بخشی. آج جس کی خوشبو سے سارا کشمیر مناظر ہے، سارا یہ ریجن مناظر ہے، اور آج جس خوشبو سے وہ سارے لوگ بھی محدود ہو رہے ہیں، جو سارے لوگ بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو شروع میں تحریر کی آزادی کی کامی وقار، کامی والی اور اس عظیم و مقدس خون کے جم جانے کے بعد اس بنیاد اس پر مجبور ہوئے کہ وہ بھی جو تحریک 11 جولائی 31 جولائی 1988 کو شہید اشفاق مجید وانی کی قیادت میں ویلی میں شروع کی گئی تھی، 7 سال بعد وہ جو اس کو ٹیررزم کہتے تھے، وہ جو اسے دہشت گردی کہتے تھے، وہ جو اسے بٹکے ہوئے چند نوجوانوں کا کھیل کہتے تھے، وہ 7 سال بعد کشمیر سے باہر وہ دور بیٹھے ہوئے اپنے بیرون آقاؤں کی عمارت پر کٹمنڈو میں یہ آشیرواد لینے کے بعد کہ آپ کی جو غذا ہے، آپ کی جو آپ کے ساتھ جو تعاون ہے وہ باہر رہے گا، آپ کو سارا کچھ کیا جائے گا، وہ بھی اس میدان میں کھلے. اس سے پہلے انہوں نے ناکام کیا. میں آج کی تقریب کے حوالے سے فلانی تاریخ کا شاہ وہ پہلوان ہے جنہوں نے جنگ کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، منافقت کے خلاف سب سے پہلے مؤثر انداز میں انتہائی ناکام ہوتے ہوئے بھی جو ہے انتہائی محدود تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کیا تھا. ان کی سنت پہ عمل کرا. شہید اشفاق کاظمی، شہید گنپت چندوا اور شہید زمر بخاری کی عظمت کو اپنی طرف سے اس پنڈال میں موجود سارے آباد کتاب کے رئیس پائیں گے. جس راہ سے چلتے ہوئے انہوں نے اپنی جان جانے آپ طریقے سے قربان کی. مجھے جو آپ سے کہنا ہے، جو آپ سے گزارش کرنی ہے، جو ہمیں اپنے ضمیر سے جوڑنا ہوگا، اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ اگر کوئی واقعہ ہم انہیں اپنا موسم سمجھتے ہیں، اگر کوئی واقعہ ہم ان کی ضرورت کو اپنے لیے رہنمائی کا راستہ سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اسی علم کو تھامنا ہوگا جو درندہ علم ہے، اسی علم کو تھامنا ہوگا، اسی قیادت کے پیچھے چلنا ہوگا جس قیادت کے پیچھے چلتے ہوئے وہ نظریہ کیا ہے. وہ سوچ و نظریہ یہ ہے کہ جہالت کے خلاف جنگ ہے، منافقت کے خلاف جنگ ہے، دولت پسندی کے خلاف جنگ ہے، مسلک پسندی کے خلاف جنگ ہے، اور بیرونی قابضوں کے خلاف اس ملک کو ان کے جب سے آزاد قرانے کی جنگ ہے. وہ جنگ ہے قومی وقار کی بحالی کی، وہ جنگ ہے قومی عظمت کی بحالی کی، وہ جنگ ہے نیم مطلوب، وہ جنگ ہے شہید اشفاق مجید وانی کے خون کا جو خون چھپایا، جس میں وہ خون دیا گیا، اس خون سے اس دھرتی ماتا کو خوشحال کرانے کی. اس لیے آپ گنجائش ہے، آپ فقیر ہے، جو آپ اور ہم سب نے اپنے جورا امین شیخ نے اپنائی جورا کہ مختصراً 1-2 کنفیئنس جو پیدا کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کر کے آپ سے اجازت چوں اگر نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی بہت طوالت ہوگی تو اس کے لیے قبل از وقت آپ سے معذرت کیے دیتا ہوں. میرے محترم دوستو، ایک اور بات جو جاننے کی ہے، جو سمجھنے کی ہے ہم سالوں کے لیے، وہ یہ کہ آج 1947 سے لے کر 1988 تک جب مکمل جمہور تھا سوائے اس بات کے کہ 1966 میں کیا تک میں شہید مقبول وقت سرحد اس پار گئے، سرحد اس پار جا کر انہوں نے قومی وقار کے لیے اپنی بات جا کر گرفتار ہوئے اور سوائے اس بات سے آگے کہ 11 فروری 1984 کو شہید مقبول وقت نے آپ کی آزادی کے لیے، آپ کے وقار کے لیے اور قومی عظمت کے نام پر اپنے پھندے اپنے گلے میں پھندا ڈالا اور موت کو اپنے گلے لگایا. سارا کشمیر کا معاشرہ، سارا کشمیر کا پاکستان بنا ہوا تھا. وہ
عدالت کے نام پر وہاں وہ جو ریفرینڈم کا ڈھونڈ رچائیں گے. ہم مقبول بٹ کے پیروکار ہیں, ہم امان اللہ خان کے پیروکار ہیں. ہم کشمیر کے اندر ایک ریفرینڈم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے, اور نہیں ہو سکتا جس میں سب کشمیریوں سے یہ پوچھا جائے جو بیرونی عوام کی مرضی سے ہو. ایک ظالم یہ کہے کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا دوسرے ظالم کے ساتھ رہنا چاہتے ہو. اس سے پہلے کہ میں اپنے مقرر کو دعوت دوں, میں راولہ کو خان سیرا بٹن ہجیرا منور تار بازار گروہ چوکی سمانی جمعران چک سواری پلاس اسلام آباد سے آئے ہوئے قانون کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو پیش آنے والی سبھی مشکلات پر معذرت ہوں, اور ڈسٹرکٹ پولیس کے اندر سے آنے والے تمام ساتھیوں کا, تمام ساتھیوں کا, تمام بڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انہیں بھی کچھ مشکلات پیش آئی یہاں پر, میں اس کے لیے جن کی کارگروں سے معذرت چاہتا ہوں. اور میں چند داخل کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ پورا پنڈال بھرپور طریقے سے حضرت مقبول بخش کے بھائی گاؤں تری گاؤں کپواڑہ میں کارگر بھارتی خاتون شہید ہو گئے تھے اس پر رمضان حریت میں پیش کرتے ہیں, اور شراب کے والدین کو ہتھیار کا دیکھ پیش کرتے ہیں. دوسری قرارداد میں آج کا جیسا عام درگاہ چاہتی اور مسلمان کا دیگر روحانی واقع پر بات کی بات جائے جانے کی مجبور گزارنا کرتا ہے. نمبر 3 قرارداد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا جیسا عام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ مقبوضہ کشمیر کے صدر جناب یقین ملک پر بھارتی فوجی جنگ سے آئے دن ان کے مشن کے دست بردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے. نمبر 4 جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جیسے آج لبریشن فرنٹ کے سفر کمانڈر ان چیف اور عظیم وزیر لیڈر جناب جاوید خان نیل جی رحیم کا مرحوم ہر مسلم کرتے ہوئے انہیں اپنی پہلی ٹیک کانفرنس کے دوران بھارت حکومت کے منہ پر تھپڑ مارنے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے. یہ اجلاس نمبر 5 یہ اجلاس مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا قوم رچانے پر بھارت کی بھرپور مدد کرتا ہے, اور حکومت ہندوستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس علاقے منفی اگر کسی بھی صورت میں آپ کے خودداری کے نیم منتظر نہیں ہو سکتے کہ مصیبہ اساس ماہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے 4 اکتوبر ان کو سرکار کی حکومت کو باہر کیا جائے تاکہ فوری طور پر کشمیری رہبر کراچی کو یکساں منصوبہ کر سکتے ہیں. اس لیے شمالی نقطات گلگت بلتستان ہنگا وغیرہ کو فوری طور پر حکومت اور کشمیر میں کنٹرول میں دیا جائے. مانا گئے چونکہ اگر کشمیر کی بات کشمیر حکومت کے حوالے کیے گئے. نمبر 9 جموں کشمیر لوگوں کے